بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم چاہ کے بھی ان سے منہ نہیں موڑ سکتے، چاہے ہمارا دل ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک تو حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ٹائم پاک فوج کے خلاف اگر کھل کے کوئی بغاوت کر رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، بچے کو معلوم ہے۔ پی ڈی ایم بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ صرف مفاد کے حد تک ہیں۔ اگر ان کے سر کے اوپر ہاتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے، جس دن ہاتھ وہ اٹھاتی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی وہ جماعت تحریک لبیک ہے کہ اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، تب بھی ان کے منہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں نکلی، چاہے وہ 14 اگست ہے، چاہے پاک فوج کے خلاف، یعنی کہ کہیں بھی کوئی اگر پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جو جواب دیتی ہے وہ تحریک لبیک دیتی ہے، کھل کے وہ پاک فوج کی سپورٹ کرتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن اب عمران خان جو کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یعنی کہ اس نے بغاوت کی، سب لوگوں کو معلوم ہے، اس کھل کے بغاوت کرنے کے باوجود کچھ ویڈیوز کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ویڈیو کلپ دیکھ کے تو ناظرین کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ جو گیم کھیل رہی ہے، یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقے سے اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے شاید ہم کو اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ لیکن یہ تین ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ویڈیو کلپ دیکھو پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میں 14 اگست کا بائیکاٹ کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ 14 اگست جو کے طور پہ مناؤں گا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں، کیونکہ غلاموں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، تم لا شرور کے درجے میں چلے گئے۔ ناظرین، ایک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے مہم چل رہی ہے کہ 14 اگست کا بائیکاٹ کرو۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کچھ ویڈیوز ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور ایک اور ویڈیو ہے وہ میں نے دیکھی ہے لیکن وہ مجھے سرچ کرنے سے دوبارہ نہیں مل رہی، معلوم نہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ایک جیل کے اندر عمران خان کی ویڈیو ہے، وہ ٹہل رہا ہے، وہ لگتا ہے سی سی ٹی وی کی یعنی کہ وہ ویڈیوز ہے، وہ بھی وائرل ہے۔ یہ دو ویڈیو دیکھ کے تو یقیناً میں اس کے اوپر کافی سوچ و بچار کی کہ یار آخر وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا عام کارکن، میں یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں، میں کافی عرصے بعد آج ہائی ایس پہ جا رہا تھا تو ہائی ایس یعنی کہ ہر جگہ میں یہی باتیں ہیں، تو وہاں پی ٹی آئی کے کچھ سپورٹر بیٹھے تھے۔ جو بھی عمران خان کا سپورٹر ہے وہ فوراً منہ سے جب بھی بولتا ہے تو پاکستان آرمی کے خلاف گالی ہی نکالتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ پاکستان آرمی کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہم 14 اگست کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر عمران ہے، عمران وزیر اعظم ہے، عمران کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، وہ جیل سے باہر ہے، تب وہ پاکستان کو بھی مانتے ہیں، پاکستان آرمی کو بھی مانتے ہیں، پاکستان کی آزادی کو بھی مانتے ہیں۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو یہ لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر کھل کے یہ بغاوت ہو رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے۔ جس طرح گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کو بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ اس چیز کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح تحریک لبیک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے، وہ پی ٹی آئی کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ کھل کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کھل کے الزام لگا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے اوپر، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی کیس آ گیا ہے تو وہ کیس ہی غلط ہے، وہ فیصلہ ہی غلط ہے، تو وہ فیصلہ اچھا ہے کہ جو عمران خان کے حق میں آئے، وہ صحافی اچھا ہے جو عمران خان کے حق میں بولے، وہ ہر آدمی اچھا ہے، ایماندار ہے، مخلص ہے جو عمران خان کے حق میں بولے، جو عمران خان کے خلاف بولے وہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مخلص ہے ہی نہیں۔ یہ پورا سوشل میڈیا میں مائنڈ سیٹ اپنایا تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنایا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔
दूसरी वीडियो नाज़रीन जो जेल किया है, भाई क्या जरूरत है कि इमरान खान की जेल की वीडियो को लीक करना? क्या ये कारकुनों को तैयार करने के लिए है कि कारकुन देखें, उनके अंदर हमदर्दी पैदा हो कि यार हमारा लीडर कितने मुश्किल में है, कितनी तकलीफ में है? क्या जरूरत है? ये बार बार जो वीडियो लीक हो रही है इमरान खान की सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई वो जेल में घूम रहा है, वो परेशान बैठा हुआ है, तो ये कारकुनों के जज्बात को उभारने के लिए है ना। वो देखेंगे कि यार देख ये क्या है। या तो मैं ये समझता हूं कि इनका मकसद ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करना। एक गद्दार पार्टी जो साबित हो चुकी है, जिसकी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां सामने है। इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां के वक्त तो इनके ऊपर किसी ने हाथ भी नहीं डाला है, किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि इनको पकड़े, लेकिन अब वो मुल्क के खिलाफ उनकी जो बगावत है वो खुल के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जैसे हाथ डालना चाहिए वैसे हाथ नहीं डाला जा रहा है। जो यकीनन कई सवाल दिल में उठते हैं कि यार ऐसा क्यों है? जब इनके ऊपर पाबंदी लगा दिया है, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है, तो फिर खुल के करना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन इस बात की यकीनन कई सवाल है जो दिल में उठते हैं। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि हम यकीन करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अहम किरदार है, तो उसको अपना किरदार बखूबी निभाना चाहिए। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तहरीक लबैक के ऊपर इन लोगों ने पाबंदी लगाई, सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी पाबंदी है, तो वो पीटीआई के ऊपर क्यों नहीं लगाते? खुल के वो बगावत कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, गुस्ताखी निकाल। कल मैं देख रहा था पीटीआई का एक बेगैरत खंजीर आदमी, नऊज बिल्ला, वो बलूचिस्तान का कहाँ का है, वो कहता है कि भाई हम तो इमरान खान को नबी मानते हैं, नऊज बिल्ला। इस हद तक ये खोल के आ गए हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर पाबंदी भी नहीं है। कितना नुकसान इन लोगों में। तो मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान की जीत है, क्योंकि इमरान खान जिस मकसद के लिए आया या जिस मकसद के लिए उसको लाया गया वो उसका पूरा हो गया। पाकिस्तानी अवाम को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1 साल से वो जहर उगल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अदारे सत्तू पी के सोए हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे आप इमरान खान को जेल में डाल के फांसी पे लटका दो, लेकिन जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई है, कल को कोई भी आदमी एक और लीडर खड़ा हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये पूरी जूठी उसके पास चले जाएंगे। क्योंकि अब इनका मकसद क्या होगा कि इमरान ना सही तो इमरान के जो एस्टेब्लिशमेंट है हम उसके खिलाफ है। इनका एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। इनका मकसद है पाकिस्तान इस्लाम अवाम नहीं है, इनका मकसद यह है पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी को कमजोर करना। तो यकीनन इसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। अभी भी वक्त है कि इनका, जैसा कि ग्राउंड के ऊपर इन लोगों को इनके छतरोल की हुई है ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी पाबंदी होनी चाहिए। पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो खुल के बगावत कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं। देखते हैं नाजरीन क्या होता है। लेकिन मैं इसके ऊपर यही समझता हूं कि जब हाथ डालो तो पूरा ही डालो। पहले भी मैं एक वीडियो में जिक्र किया था कि सांप को जख्मी का नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सर कुचलना चाहिए, ताकि दोबारा उसकी ये चांस भी नहीं हो कि वो दोबारा जिंदा हो। वो कहते हैं ना कि जख्मी शेर वो और ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये और ज्यादा खतरनाक बनेंगे। बरकत देखते हैं नाजरीन क्या होता है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।